الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور اس کے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، آج کی یہ پروقار تقریب بھائی محمد عرفان کے بیٹے ریحان احمد کے حفظ قرآن کی تکمیل پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو قرآن پاک پڑھ کر اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے والدین کو اس کی اس سعادت مندی سے بہرمند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ جب یہ آیت طیبہ اتری تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی تو سمجھ آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو دوزخ کی آگ سے بچائے، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے کیسے بچائے۔ تو ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم تمہیں دیا ہے وہ بحیثیت سربراہ اور بحیثیت نگران تم نے اپنے گھر والوں کو دینا ہے، اور جو کام کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہ کام تم نے اپنے گھر والوں سے کروانے ہیں۔ یعنی جو جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ارشاد فرمائے ہیں، جہاں خود ان پر عمل کرو وہاں اپنے گھر والوں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کرو اور تاکید کرو، تو اس طرح تم اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہو۔ تو سامعین محترم، گھر والوں کے اندر کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟
اس کے سب سے قریب جن پر وہ نگران ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو انسان کی نگہبانی کا دائرہ اپنے اپنی استطاعت تک ہوتا ہے۔ کوئی بندہ ایک ملک کا نگہبان ہوتا ہے، پورے ملک کی نگرانی، پورے ملک کی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب وہ پورے ملک کی اپنی عوام رعایا کا جواب دہ ہے۔ کوئی بندہ ایک صوبے کی حد تک اپنی رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کوئی بندہ ایک ضلع کی حد تک اپنی رعایا اور ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ کوئی بندہ ایک یونین کونسل کی حد تک نگہبان ہوتا ہے، اور کوئی بندہ ایک برادری کی حد تک نگہبان ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اپنے گھر، اپنے اہل و عیال کے لیے نگہبان ہوتا ہے، اور اگر کسی کے اہل و عیال نہیں ہیں، کسی کے اہل و عیال نہیں ہیں، اس کی بیوی بچے بھی نہیں ہیں، تو اس کی اپنی ذات، اس کی ماتحت ہے، اس کے بارے میں اس سے جواب دہی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلکم راعٍ، کہ ہر ایک نگہبان ہے۔ کوئی مسلمان بھی نگہبانی سے ماورا نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جہاں گھر والے، جو ایک والد ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، اس کے ماتحت اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کو راہ راست پہ لگانا، ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا، ان کی اچھی تربیت کرنا، اور ان کو احکام خداوندی سکھانا، ان کو نماز کا پابند بنانا، ان کو سچ کی عادت ڈالنا، جھوٹ سے بچنے کی تلقین کرنا، امانت داری ان کے اندر داخل کرنا، خیانت سے بچنے کی تلقین کرنا، ان کو وعدہ خلافی سے بچنے کی تلقین کرنا، وعدے کی پابندی کا درس دینا، اور یعنی اس طرح کی جو احکام اللہ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں، ان کا حکم اپنی اولاد تک پہنچانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب ایک پہلو تو محترم قاری صاحب نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے، تو اس لیے میں نے اس کا دوسرا پہلو انتخاب کیا ہے کہ جہاں فضائل ہوتے ہیں کہ ایک بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے تو اس کا اپنا کتنا درجہ ہے، اس کے ماں باپ کو اللہ کتنی فضیلت عطا فرماتا ہے، تو ہم فضائل سن کر بس کانوں سے نکال دیتے ہیں کہ چلو جس نے کرا لیا حفظ اس کو درجہ مل جائے گا، ہم نے نہ کرایا تو ہمیں کیا ہے، درجہ نہیں ملے گا، ہمیں اتنا بڑا عہدہ نہیں ملے گا۔ تو وہ فضائل کی حد تک سوچتا ہے، لیکن اس کا پہلو دوسرا یہ بھی ہے جو قرآن کریم ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اس میں سستی کی، اس میں غفلت کی، اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہ دی، تو اس کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا، اس کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی۔ تم اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے کہ ٹھیک ہے اگر میں اپنے اولاد کو تربیت اچھی نہیں کر رہا، ان کو قرآن نہیں پڑھا رہا، ان کو اسلامی احکام نہیں بتا رہا، تو وہ جانے اور ان کا کام جانے، مجھے اس کے بارے میں کیا غرض ہے، وہ خود ہی جواب دہ ہوں گے، وہ خود ہی ان سے باز پرس ہوگی۔ نہیں، بحیثیت ماں باپ، بحیثیت اولاد، بحیثیت نگران، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں، بحیثیت والد اور نگہبان اس سے باز پرس ہوگی، اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کی۔ یعنی جہاں نماز روزے کا سوال ہے، جہاں اللہ کی اور نافرمانیوں کا سوال ہے، باز پرس ہے، وہاں یہ بھی ایک اللہ کا حکم ہے کہ اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اب جو بندہ اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے نہیں بچاتا تو گویا وہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہا۔
اللہ کے حکم کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے جنو انحراف کر رہا ہے، تو جو اللہ کے حکم سے انحراف کر رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس سے باز پرس کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ تو نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی ہے۔ اس لیے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے، نگہبان ہونے کی حیثیت سے ہر والد پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھے، اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے پر کرے، اپنے بچے کو جنو صحیح طریقے پر اس کو تربیت کرے۔ اب دیکھیں یہ قرآن مجید جس کو ہم نے فقط ثواب کی نیت سے، اپنے گھر میں برکت کے لیے، اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے، اپنے مکان کی برکت کے لیے، اپنی دکان کی برکت کے لیے بحیثیت تلاوت ہم نے بس صبح اٹھا اس کی زیارت کی اور دو چار لفظ جناب تلاوت کر لیے، معنی مفہوم پتہ کوئی نہیں، ہمیں ساری زندگی گزر گئی۔ اسی طرح ہمارے بچے ہوئے، ہم نے ان کو ناظرہ قرآن پڑھایا اور پھر وہ اسی طرح طوطے کی طرح ان کو تلاوت کرتے رہے، پھر وہ بڑے ہو گئے، معاملاتی زندگی کیے، بوڑھے ہو گئے، سفید داڑیاں ہو گئی، عمر گزر گئی، 70-80 سال 100 سال گزر گئے، ایک مرتبہ بھی ہم نے قرآن کے اندر غور نہیں کیا کہ یہ جو رب کا پیغام ہے، یہ اللہ کا جو پیغام ہم انسانیت کی اصلاح کے لیے آیا ہے، جو ہدی للناس ہے، جو ساری انسانیت کی ہدایت بن کے آیا ہے، تو کیا اس کے اندر ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے، اس کے اندر ہمیں بتایا کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ ایک بزرگ مثال دیتے تھے کہ باہر سے کسی کا انپڑھ والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا بیٹا کسی بیرون ملک ہوتا ہے اور وہاں سے وہ خط لکھتا ہے، اور خط جناب بند لفافے میں آتا ہے، ماں باپ خود پڑھنے سے قاصر ہیں اور وہ اس خط کو اپنے گھر میں رکھ لیں اور اس کو صبح و شام جناب بیٹے کا خط ہونے کی حیثیت سے بوسہ دے کر الماری میں رکھ دیں کہ یہ میرے بیٹے کا خط آیا ہے، یہ میرے بیٹے کی طرف سے جناب خط آیا ہے۔ اب اس خط کو کھولا نہیں ہے، اس خط کے اندر پڑھا نہیں ہے، اس خط کو سمجھا نہیں ہے کہ اس کے اندر بیٹے نے لکھا کیا ہے، اس نے بیٹے نے اس کے اندر جناب ہمیں ارسال کیا کیا ہے، ہماری طرف کیا پیغام بھیجا ہے، ہمیں کیا خیر خیریت بتائی ہے، اس کے بارے میں خبر ہی نہ ہو، تو کیا ایسا ماں باپ کوئی جناب ہے جو اس کو برداشت کرے گا؟ سب سے پہلے ہمارے پرانے بزرگ تھے، لوگ پڑھ نہیں سکتے تھے تو وہ خط آتا تھا باہر سے، وہ اٹھا کر محلے میں جاتے تھے کسی جنب پڑھے لکھے بندے کے پاس کہ یہ میرے بیٹے کا، میرے عزیز کا خط آیا ہے، مجھے پڑھ کر سناؤ اس میں کیا لکھا ہے۔ ہم اپنے بیٹے کا خط آئے اس کو تو پڑھے بغیر سمجھے بغیر ہمیں چین نہیں آتا، لیکن رب کا قرآن ہماری طرف آیا، اللہ کا پیغام ہماری طرف آیا، اللہ کے نبی یہ دستور حیات لے کر آئے، ہماری ساری زندگی گزر گئی، ہم نے اس کو غلاف میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، اس کی زیارت کر رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں، اس کو برکت کے لیے الماریوں میں سجا رکھا ہے، لیکن پوری زندگی ہماری گزر گئی، ہم نے اس کے احکام کو پڑھنے کی اور سننے کی اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس میں رب نے ہمیں کہا کیا ہے، ہمیں رب نے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، ہمارے رب نے ہمیں کس کس بات کا حکم دیا ہے، کس کس بات سے ہمیں منع کیا ہے، یہ ہم نے تکلیف ہی نہیں کی، اس کو کبھی گوارا ہی نہیں کیا اور نہ اپنی اولادوں کو سکھانے کی کوشش کی، نہ خود سیکھنے کی کوشش کی۔ تو بتاؤ کیا جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ہم کل قیامت والے دن، تو رب کی بارگاہ میں اس بات کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی؟ کیا رب ہمیں یہ ہم سے باز پرس نہیں کرے گا کہ میں نے تو تمہاری طرف اپنا پیغام ارسال کیا تھا، اپنے نبی کو پیغام دے کر بھیجا تھا، تمہارے گھروں کے اندر میرا پیغام موجود تھا، میرا قرآن موجود تھا، لیکن تم نے اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو سامعین محترم، جو ہدی للناس ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا صحیفہ بن کر آیا تھا، اس صحیفے کو ہم نے بعض اپنی برکت کے لیے استعمال کر لیا ہے، اس سے ہم نے دستور حیات سیکھنا چھوڑ دیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہم نے اس سے لیا نہیں ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر نہیں کی ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کو اس نہج پر احکام نہیں سکھائے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا، ہمیں اس بات پر تھوڑا سا دھیان دینا ہوگا
ہوگا کہ ہم قرآن سے کس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن سے کس قدر ہم دوری اختیار کر رہے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ارشاد گرامی اب روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولادوں کو تین باتوں پر ادب سکھاؤ، ان کی تربیت تین عادتوں پر کرو، اور وہ عادتیں کیا ہیں؟ فرمایا حب نبیکم، اب سب سے پہلے ان کو اپنے نبی کی محبت کا درس دو، سب سے پہلے ان کو اپنے نبی کی محبت کا درس دو، وحب اہل بیت ہی، اور اس کے بعد اہل بیت کی محبت کا درس دو، اور فرمایا وہ تیسرے نمبر قراءۃ القرآن، اور قرآن کی تعلیم کا ان کا درس دو، قرآن کی تعلیم پر ان کی تربیت کرو، قرآن کی قراءت پر ان کی تربیت کرو، قرآن سکھا کر تربیت کرو۔ اب قرآن سیکھنا کیا ہوتا ہے؟ قاری صاحب آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھ رہے تھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اس میں تعلیم کا لفظ آیا ہے، تلاوت کا لفظ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے علمہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ علمہ تعلیم سے ہوتا ہے، اور تعلیم سیکھنے کو کہتے ہیں، اور سیکھنا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے احکام کو سیکھا جس نے، اور قرآن کے احکام کو آگے سکھایا جس نے، کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، قرآن کے اندر رب نے حکم کیا دیا ہے، جن احکام کو سیکھا اور آگے ان کو سکھایا، وہ سب سے بہتر لوگ ہوتے ہیں، وہ سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اب دیکھیں ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں کہ کیا ہم اپنی اولادوں کی تربیت اس نیج پر کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت کا درس دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولادوں کو آل بیت اعظام کی محبت کا درس دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولادوں کو قرآن کریم کی تعلیم کا درس دیتے ہیں، ان کو قرآن کریم کی تعلیم سکھاتے ہیں؟ اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو ہمیں اس کی باز پرس ہوگی، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ تو آج اس جو تقریب ہے ختم قرآن کی، تو اس پر یہ تو ایک حفظ قرآن ہے، قرآن کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن پڑھا ہے اس کے اندر لکھا کیا ہے اس کو سمجھنا بھی، اس کو سیکھنا بھی ہے۔ اور وہ سیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو حفظ قرآن کراتے ہیں تو اس کے بعد ہم ان کو آگے درس نظامی کی طرف راغب کرتے ہیں، اس کی طرف بھیجتے ہیں، تاکہ وہاں جو قرآن بچے نے اب یاد کیا ہے لفظاً، اب وہاں جا کر اس کے معنی کو سیکھے گا، اس کے معرف کو سیکھے گا، اس کے مطالب کو سیکھے گا، خود اس کا ترجمہ کرنا سیکھ جائے گا، اس کے معنی اس کو خود سمجھ میں آ جائیں گے، اس کو کسی ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ قرآن پڑھے گا، اس کے معنی اس کے ذہن میں آتے چلے جائیں۔ اب دیکھیں ایک عالم دین جب قرآن پڑھتا ہے، ایک عالم دین جب مصلی پہ قرآن پڑھاتا ہے، جب نماز تراویح پڑھاتا ہے، جب نماز پڑھاتا ہے، تو وہ جو تلاوت کرتا ہے اس کی تلاوت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جو عام سادہ حافظ جو معنی مطالب نہیں سمجھتا وہ جب تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت کا انداز اور ہوتا ہے۔ اس لیے جو عالم دین ہوتا ہے وہ جب تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے معنی اور مطالب اس کے تصورات میں آ رہے ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، اس کے دل پر القاء کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر میرا رب کیا فرما رہا ہے، میرا رب ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، کس بات سے منع کر رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تربیت، قرآن کریم کی تعلیم یہ انسان کا ایک لازمی فریضہ ہے۔ اور پیچھے دیکھیں ہمارے اسلاف نے قرآن کو اپنی زندگی کا مشن بنایا ہے، کسی شعبے میں جانے والا یہ نہیں ہے کہ سارے بچوں کو مدرسے میں بھیج دینا ہے، سارے بچوں کو حفظ قرآن کرا دینا ہے۔ حفظ قرآن کرانا ہر بچے پہ فرض نہیں ہے، لیکن قرآن کی تربیت ہر بچے پہ فرض ہے، قرآن کی تربیت ہر بچے پہ فرض ہے، اس کو سکھانا ہر بچے کے لیے فرض ہے۔ اور جب ہم پیچھے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی شعبے میں تھے، کوئی طب کے شعبے میں ہے، کوئی سائنسدان ہے، بڑے بڑے آپ کتابوں میں پڑھیں، میں خود استاد ہوں، کتابیں پڑھاتا ہوں، ہم جہاں بھی اپنے بزرگوں کو پیچھے دیکھتے ہیں تو ہر بزرگ کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے انہوں نے قرآن کا علم سیکھا،
سب سے پہلے قرآن کو سیکھا ہے اور سب سے پہلے قرآن کو حفظ کیا، اس کو سیکھا، اس کے مطالب سمجھے، اور پھر وہ کسی میدان میں بھی گئے ہیں، کسی شعبے میں بھی گئے ہیں، تو قرآن ان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر ایک حکمران ہے کسی ملک کا، اگر وہ قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہے تو اس کی حکمرانی کا انداز کیا ہوگا؟ اگر کوئی ایک انسان کسی ادارے کا نگران ہے تو وہ اگر قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہے تو اس کی نگرانی کا انداز کیا ہوگا؟ ایک استاد ہے، اگر وہ قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہے تو اس کی استادی اور معلمی اور لوگوں کی بچوں کی تربیت کا انداز کیا ہوگا؟ اگر ایک گھر کا والد قرآن کی تربیت سے خود آراستہ ہے تو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کو اس کا کیسا انداز ہوگا؟ تو قرآن کی تربیت ایک اولین فریضہ ہے جو انسان کی زندگی کے لیے لازم ہے۔ تو آج کی اس تقریب کے اندر ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کو لازم کرنا ہے، قرآن کی تعلیم کو لازم سکھانا ہے، اس کا ترجمہ پڑھ کے سنایا کریں، گھروں کے اندر اپنے بچوں کو بٹھا لیا کریں، بٹھا کے ان کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ کے سنایا کریں، ان کو ترجمہ پڑھنے کی تلقین کیا کریں، اپنے پاس بٹھا کر اگر آپ ہر روز گھر میں ایک پارہ بغیر ترجمے کے قرآن تلاوت کر لیتے ہیں اس کا درجہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر اس کا ایک رکوع ترجمے کے ساتھ ان کو سمجھا دیں گے تو اس کا درجہ اس سے زیادہ ہے، اس کا درجہ اس سے زیادہ ہے جو آپ نے ایک پارہ تلاوت کیا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو مطلب کو سمجھا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جب تعلیم فرمائی تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے انداز تعلیم و تربیت کیسا دل نشین تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کو، اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح اٹھے فاران کی وادی میں جائے اور وہاں اسے 2 سرخ اونٹنیاں مل جائیں، اسے 2 سرخ اونٹنیاں مل جائیں اور ان کو پکڑ کے اپنے گھر لے آئے؟ صحابہ کرام، چونکہ عرب کے اندر سرخ اونٹ کی بڑی مالیت تھی، بڑا قیمتی اثاثہ تھا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو کون پسند نہیں کرتا کہ صبح اٹھے اور اس کو 2 اونٹنیاں مل جائیں بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی تردد کے، اس کو کون پسند نہیں کرتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو بندہ صبح اٹھتا ہے اور قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھ لیتا ہے، قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھ لیتا ہے، اپنے گھر والوں کو سکھا دیتا ہے، تو اس کو ان 2 آیتوں کو سیکھنے کا جو اجر ہے وہ ان 2 سرخ اونٹنیوں سے زیادہ ہے، اس کی مالیت اس سے زیادہ ہے، اس کا درجہ اس سے بہت بلند ہے۔ یہ اس طرح تعلیم فرمایا کرتے تھے، اتنا بڑی قرآن پاک کی عظمت ہے۔ ہم نے قرآن کو بس واعظ ایک برکت کا ذریعہ بنا لیا، ہم نے اس کے پیغام کو سمجھنا ہے، اس کے پیغام کو نوٹ کرنا ہے، اپنی زندگیوں کے اندر اس کو داخل کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، اب یہ بچہ قرآن کے اندر صبح و شام تلاوت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو، زکات دو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بچہ تلاوت تو کر رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ سے کیا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور جماعت سے نماز ادا کیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اب قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر بدکاری کے بارے میں، چوری کے بارے میں اور فوش گوئی کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، تہمت کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، ہر قسم کی برائی کے بارے میں رب نے قرآن کے اندر ہمیں اس سے منع کیا ہے، اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اچھی باتوں، نماز قائم کرنے کا، زکات ادا کرنے کا، حج بیت اللہ کا، صدقہ و خیرات کا، ماں باپ کی خدمت اور ان کی کے ساتھ حسن سلوک کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا، یتیموں مسکینوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کا، اور بے شمار احکام رب نے ہمیں قرآن کے اندر دیے۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ان احکام سے ناواقف ہیں،
اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو اپنا نہیں رہے، اس پر عمل پیرا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صرف تلاوت کی حد تک نہیں بلکہ اس کو ایک زندگی کا مشن سمجھ کر، دستور حیات سمجھ کر اس کو جن اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو خوش دلی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔